دنیا کا بہادر سے بہادر ترین انسان بھی خارش کے وقت ہاتھ اور لطیفے کے وقت کیا کا کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ظہیر الدین بابر نے اپنی تمام فتوحات کو آدھی اور 2 ذاتی جنگوں کو 2 پوری فتوحات قرار دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے جنگل میں ایک اژدہے نے جکڑ لیا تھا اور مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی گھنٹے اژدہے سے لڑنا پڑا، یہاں تک کہ میں نے اژدہے کو شکست دے دی۔ اسی طرح اسے ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ وہ سارا دن جسم پر تیل مل کر ننگا بیٹھا رہتا تھا۔ بیماری کے اس عالم میں اسے اپنے دشمن شبانی خان سے ملاقات کرنا پڑ گئی۔ اس ملاقات کے لیے اس نے نہ صرف ریشمی لباس پہنا بلکہ وہ ایک پہر تک شبانی خان کے ساتھ گفتگو بھی کرتا رہا، اور اس دوران اس نے جسم کے کسی حصے پر خارش نہیں کی۔ اس کا کہنا تھا کہ 4 گھنٹے تک خارش برداشت کرنا ایک فتح تھی، اژدہے کے ساتھ لڑنا دوسری فتح تھی، اور باقی تمام فتوحات عادی تھیں۔ اور رہ گیا لطیفہ، تو اس کے بارے میں وہ کہا کرتا تھا کہ آپ ضبط اور برداشت کے کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، آپ بر وقت اور اچھے لطیفے پر ہنسے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ اگر کا ضبط کر لیں تو آپ مسکرانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر آپ مسکراہٹ کنٹرول کر لیں تو بھی آپ کی آنکھوں کا رنگ ضرور تبدیل ہوگا، کیونکہ انسان دکھ اور مسکراہٹ دونوں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیکن چین کی قیادت نے یہ ساری باتیں جھوٹ ثابت کر دیں۔ چین کے بانی موزے تنگ برداشت کی چوٹی پر بیٹھے تھے۔ کوریا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو اپنا اکلوتا بیٹا سب سے پہلے جنگ میں بھجوا دیا۔ بیٹے کی نعش واپس آئی تو یہ کہہ کر رونے سے انکار کر دیا کہ میں اس غم میں اکیلا نہیں ہوں، بے شمار والدین کے بچے اس جنگ میں مارے گئے ہیں، میں پہلے ان کے آنسوں پونچھوں گا۔ برداشت کی حد تھی کہ 80 سال کی عمر میں سردیوں کی یخ رات میں اعلان کر دیا کہ میں دریائے شنگھائی تیر کر عبور کروں گا۔ سارا شہر جنوری کی اس رات دریا کے کنارے اکٹھا ہو گیا۔ بابا جی پل پر پہنچے، کپڑے اتارے اور منجمد دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میلوں تیر کر دوسرے کنارے پہنچے اور وہاں سے تیرتے ہوئے واپس لوٹے۔ انگریزی زبان کے عالم تھے، مغرب میں چھپنے والی ہر اچھی کتاب منگوا کر پڑھتے تھے۔ رچرڈ نکسن موزے تنگ سے ملنے گیا تو اسے اس کی ساری کتابیں دکھا دیں۔ نکسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ موزے تنگ نے نہ صرف اس کی ساری کتابیں پڑھ رکھی تھیں بلکہ اوراق پر فٹ نوٹس بھی تھے اور بعض جگہوں پر سوالیہ نشان بھی تھے۔ لیکن اس تمام تر انگریزی دانی کے باوجود موزے تنگ نے پوری زندگی کسی دوسرے شخص کے سامنے انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کی وجہ چین اور چینی زبان سے محبت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چین گونگا نہیں ہے، اس کی ایک زبان ہے، اور اگر دنیا ہمارے قریب آنا چاہتی ہے یا ہمیں سمجھنا چاہتی ہے تو اسے ہماری زبان سمجھنا اور جاننا ہوگی۔ موزے تنگ نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک کا دورہ نہیں کیا، اس نے کبھی کسی دوسری زمین پر پاؤں نہیں رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں چین کا لیڈر ہوں، چین میں ہی رہوں گا، چنانچہ ان کی جگہ چو ان لائی دوسرے ممالک کے دورے کرتے تھے، اور آپ برداشت کی انتہا دیکھیے کہ وہ انگریزی زبان سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں انگریزی کا لطیفہ سنایا جاتا تھا تو وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ کا تو دور، ان کی آنکھوں کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی اس لطیفے کا چینی زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے، اور ان کا وہاں موجود تمام لوگوں سے بلند ہوتا تھا۔ اور یہ وہ لیڈرشپ تھی جس نے جنگ، اسلحہ اور فوج کے بغیر چین کو دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور بنا دیا، جس نے اپنے ازلی دشمنوں کو میڈ ان چائنا پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا آج امریکہ کے قومی دن پر بھی آتش بازی کا سامان چین سے منگوایا جاتا ہے، اور امریکی جھنڈوں اور آزادی کے مجسموں تک کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے۔ اور آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ مصنوعات کی کسی دکان میں قدم رکھ کر دیکھیں، آپ میڈ ان چائنا سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور یہ سب چین کی اس قیادت کا کمال ہے جس کے پاس پوری زندگی 3 جوڑے کپڑے، جوتوں کے 2 جوڑے اور 1 سائیکل تھی، اور جس نے زندگی کی آخری ساعتیں 3 مرلے کے گھر میں گزار دیں۔ یہ جان کر شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان پہلی کھڑکی تھا جس سے چین کے لوگوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ PIA پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس کے جہاز نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا، اور اس لینڈنگ پر پورے چین میں جشن منایا گیا تھا۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے تھے۔
ان میں سے ایک جہاز موزے تنگ استعمال کرتے تھے اور اس جہاز پر آج بھی پاکستان لکھا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی تھی اور ہم ایک طویل عرصے تک چین کے ریزر اور سوئیاں استعمال کرتے رہے۔ پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی دی تھی۔ چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے تھے اور پاکستان انہیں حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کرتا تھا، اور پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ چین دنیا میں ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے، جبکہ ہم اپنے ہی مزار کے مجاور بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تزلزلی کا جامع تجزیہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ان وجوہات کا جائزہ نہیں لیا جن کے باعث چین ہو گیا، جن کے باعث چین نے چاند تک پر میڈ ان چائنا کی مہر لگا دی، جس کے ذریعے چین نے نہ صرف اپنے 1.25 ارب لوگوں کو روزگار، صحت، تعلیم اور شاندار زندگی فراہم کی، بلکہ وہ دنیا بھر کے 6.5 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا۔ آپ چین کا کمال دیکھیے، پورے یورپ میں ایسے 39 شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ چین نے پچھلے 30 برسوں میں 160 ایسے نئے شہر آباد کیے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے، اور ان میں دنیا کی تمام جدید سہولتیں موجود ہیں۔ آج مرسڈیز کاروں کا سب سے بڑا کارخانہ چین میں ہے۔ آج یورپ، امریکہ اور پاکستان میں سبزیوں اور فروٹ پر بھی چائنا کا سٹکر لگا ہوتا ہے، اور آج دنیا کے 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چین میں فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی چین کی اس ترقی کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے زوال کے شواہد اکٹھے کیے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا چین کی ترقی کے 4 اصول تھے: مخلص لیڈرشپ، انتھک محنت، اپنی ذات پر انحصار اور خودداری۔ چین نے کبھی دوسری اقوام کے سامنے کشکول نہیں رکھا، اس نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے تھے اور جب اس کام سے فارغ ہوتے تھے تو دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور ان کی لیڈرشپ نے اپنا تن، من اور دھن قوم پر وار دیا تھا۔ ان کے لیڈر کا جنازہ 3 مرلے کے مکان سے نکلا تھا اور اس نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک میں قدم تک نہیں رکھا تھا، اور چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوری ہیں۔ ہم نے کشکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے، ہم دوسروں کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کی جڑیں ملک سے باہر ہیں۔ ان کی اولادیں اور گھر تک دوسرے ملکوں میں ہیں۔ چنانچہ ہم آج افغانستان سے لے کر روانڈا تک دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں، اور ہم سانس تک ادھار کی لیتے ہیں، اور ہمیں روٹی بھی دوسروں کے خدا فراہم کرتے ہیں۔ کاش ہم چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ سے عرض کرتے، جناب آپ ہمیں امداد نہ دیں، آپ ہمیں عزت کی روٹی کھانے اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کا درس دے دیں۔ آپ ہمیں مچھلی نہ دیں، آپ ہمیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں۔ کاش ہم چین کے لیڈر سے پاکستان کو چین بنانے کا گر سیکھ لیتے، کیونکہ قوموں کو امداد اور سمجھوتے نہیں چاہیے ہوتے، انہیں عزت اور غیرت کی گھٹی درکار ہوتی ہے، اور ہم نے آج تک کسی سے یہ دولت نہیں لی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔